بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر و قیمت نہ جانی، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی اہمیت کو سمجھے کہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، اپنی تمام خلق کردہ چیزوں سے افضل، اشرف، اعلیٰ بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ شاید آپ کو میری یہ بات عجیب لگے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جی ہاں، جب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر رونا آتا ہے کہ ہمارے خالق نے ہمیں کیا بنایا تھا اور ہم کیا بنتے جا رہے ہیں۔ فرشتوں اور انسانوں کی افضلیت پر بات کرتے ہوئے ایک اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی انسان صرف زبان استعمال کرتا ہے اور فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فرشتے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ کی عظمتوں کو دیکھ کر یا سن کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ وہ دوسری مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ تو دوسرا درخت لگا دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو کیا اعزاز حاصل ہے، کیا عظمت حاصل ہے کہ آپ یا میں، کوئی بھی انسان مصلی پر بیٹھ کر آرام سے، سکون سے، جیسے کہ کوئی ایک شہنشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اپنی کرسی پر بیٹھا ہو اور وہ لب کشائی کرے تو اس کے مزدور اس کے لیے تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، کیا عزت بخشی ہے میرے اللہ نے انسان کو، کیا عظمت عطا کی ہے۔ مگر افسوس کہ آج انسان اپنے اعزاز و شرف کو بھول گیا ہے۔ جس آدم کی تخلیق پر فرشتوں کو حکم سجدہ ہو گیا، آج اسی آدم کی اولاد شیطانی کرندوں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ جس انسان کے لیے پروردگار عالم نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، سمندر غرض کے اس کے لیے اتنی بڑی کائنات کو خلق کر دیا، اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا، آج وہی انسان اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے شیطانی چیلوں کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ ہاں، یہ شیطانی چیلے ہی تو ہیں جو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس آپ کی ہر مشکل کا حل ہے۔ ہاں، جو لکھا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں، محبوب آپ کے قدموں میں، ساس کا منہ بند کر دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ساتھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہر کام شرطیہ کیا جاتا ہے، گارنٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ یہ ایک جملہ ہے جو سب سے بڑا شرک ہے اور کفریہ کلمہ ہے، جو اگر ہم یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں ان پر یقین ہے کہ ہاں ان کے ہاں سے کام ہوتا ہے، یہ کام کرتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو ہم کفر میں چلے جاتے ہیں، ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی اگر میں اللہ نہ چاہوں، اور ساری مخلوق مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اگر میں اللہ نہ چاہوں۔ یعنی جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکے گا، اور جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا تو کوئی بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ اگر انسان، کوئی بھی باشعور انسان
جو ہے وہ اس بات پر اپنا عقیدہ جما کے رکھے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان خود کو پہچانے، اپنی قدر شناسی کرے۔ تو آ گئی نا وہی بات کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر نہیں کی، جس نے خود کو نہیں پہچانا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، سچے دل سے اپنے رب کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، اسی سے اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں جو ہیں وہ اسی کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ بہت سب سے جلد راضی ہو جانے والا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اگر آپ سے ناراض ہوں، آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ سے راضی نہیں ہوتے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جو سریع الرضا ہے، جو سب سے جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ آپ کی محبت، آپ کا وہ خلوص چاہیے، خلوص کے ساتھ آپ اس کی عبادت کریں، محبت کے ساتھ اس کی عبادت کریں، پیار سے اس کو پکاریں، اور ندامت کے چند آنسو آپ کے رب کی رضا کے لیے کافی ہیں۔ تو واللہ پھر آپ کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب سچے دل سے آپ اپنے رب کے حضور جھک جائیں گے نا، تو پھر کسی اور کے آگے بھی آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔